علی بھائی آپ کو کبھی کسی نے پھکی دی؟ مجھے اکثر پھکیاں ملتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، لیکن وہ پھکیاں وہی ہوتی ہیں جو میں نے ان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں. زکات پراپرٹی لکھا ہوا ہے پہ نہیں، صرف نقدی پر نہیں. پراپرٹی پہ بھی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انڈونیشیا والے کہتے ہیں. بھائی انڈونیشیا والوں کو نہیں ماننا آپ نے، مکہ مدینے سے ہماری کتابیں آئی ہوئی ہیں، وہاں سے ہمارا دین آیا ہوا ہے. اگر یہ رول مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گولڈ بیچ کے پراپرٹی خرید لیں. دنیا کے سارے مسلمان پھر گولڈ بیچ دیں، پراپرٹی خریدیں اور زکات کے سسٹم کو ہی ختم کر دیں. زکات کنز کے اوپر ہے، جو قرآن میں آئی نا چیز، کنز، جو مال جوڑا جاتا ہے. وہ سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، چاندی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مال تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. البتہ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکات ختم کر دی ہے. گاڑی جتنی مرضی مہنگی رکھیں، گھڑی جتنی مرضی مہنگی پہنے، مکان جتنا مرضی مہنگا ہو، کوئی زکات نہیں ہے. لیکن جو ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے، چاہے وہ گولڈ کی فارم میں ہو، نقدی کی فارم میں ہو، پلاٹس کی فارم میں. البتہ جو زرعی زمین ہے جس کے اوپر آپ کاشتکاری کرتے ہیں اس کی زمین کے اوپر زکات دیں گے، لیکن اس کے اوپر عشر ہے جو زکات سے بھی 4 گنا ہے اس کی کھیتی کے اوپر. اس کے لیے بھی تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے آلموسٹ 750 کلو. اس کے اوپر زکات کے قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا عشاء کی نماز بغیر وطر کے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے عشاء کی نماز الگ سے ہے، وطر الگ سے ایک عبادت ہے، لیکن وطر کے بارے میں تاکیدن حضرت علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو. الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر. تو کم از کم 1 پڑھ لیں، یہ جائز ہے. ویسے تو عمومی سنت 3 ہے، لیکن اگر کوئی 1 بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن وطر پڑھیں ضرور. وطر کے بغیر نماز ہو جائے گی، ہاں عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ نمازیں 5 ہیں. وطر اگر اس طرح کی نماز ہوتی تو پھر 6 نمازیں ہو جاتی. سونار کی دکانوں پر اکثر لکھا ہوتا ہے سونے کی خرید و فروخت شرعی کی جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس کو شرعی کہہ رہے ہیں، کس کو غیر شرعی کہہ رہے ہیں. یہ انہی سے پوچھیں، وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، وہ تفصیلاً ایک چیز ہے. آپ گولڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اس میں کئی چیزیں جو عوام الناس غلط سمجھ رہی ہوتی ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ جو کاٹی جاتی ہے وہ درستی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 کیرٹ سونا آپ کو نہیں بنا کے دیتے. وہ آپ نے دیکھا کہ سونے کا ریٹ لکھا ہوتا ہے، اسی ریٹ کے مطابق وہ آپ کو زیور بنا کے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ریٹ تو سونے کا ہوتا ہے، زیور کا تو نہیں ہوتا. زیور پہ تو اتنی محنت ہوئی ہے، اتنی مزدوری دی ہے انہوں نے زیور بنانے والے کو. ہونا تو چاہیے کہ سونے کی قیمت لادہ سے چارج کریں آپ کو، اور زیور کے اوپر جو ان کی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے اس کو ایک شکل دی ہے نا. دھاگے کی قیمت اور کپڑے کی قیمت برابر تو نہیں ہو سکتی. دھاگا کپڑے تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل سے گزرا ہے، اس طرح گولڈ جیولری بننے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے. لیکن حیران کن بات ہے، جب آپ 1 تولے کا سیٹ لیتے ہیں، 2 تولے کا کوئی سیٹ لیتے ہیں، تو 2 تولہ جو قیمت اس دن گولڈ کی ہوتی ہے وہ چارج کرتے ہیں، اس کی مزدوری وہ چارج ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قیمت ہوتی ہے وہ 24 کیرٹ سونے کی ہوتی ہے. زیور بنتا ہے 22 کیرٹ سونے سے، 24 کیرٹ سے نہیں بنتا. وہ جو 2 کیرٹ کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں نا، وہ بیسیکلی وہ مزدوری ہے جو آپ سے چارج کر لیتے ہیں. آپ کو پیور گولڈ کا وہ زیور نہیں بنا کے دیتے، نہ اس کا وہ بن سکتا ہے، ورنہ وہ کافی نرم ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ مزدوری میں کور ہو جاتا ہے. وہ تولے کے پیچھے کئی ہزار کی مزدوری بنتی ہے، وہ آلریڈی اس میں کور ہو جاتی ہے. اس لیے اب جب آپ واپس بیچنے جائیں گے
تو جو سونا آپ بیچ رہے ہیں وہ 24 کیرٹ تو ہے ہی نہیں, وہ 22 کیرٹ ہے. رہی مزدوری, وہ کہتے ہیں ہم نے مزدوری کو کیا کرنا ہے, یہ والا سیٹ ہمارا بکنا ہی نہیں, آج کل تو ڈیزائن کوئی اور چل رہا ہے, ہمیں تو توڑ کے دوبارہ بنانا پڑے گا, لہذا ہم کاٹیں گے. کاٹنا کیا ہوتا ہے, 24 کیرٹ سونے کی وہ آپ کو قیمت نہیں ادا کریں گے بلکہ 22 کیرٹ کی کریں گے. اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہے بھی 22 کیرٹ ہی ہے, 24 کیرٹ تو ہے بھی نہیں ہے, وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. البتہ یہ ایڈوانٹیج بعض دکاندار دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا بنایا ہوا سونا ہمیں واپس کریں گے ہم آپ کو پوری قیمت دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان دکانداروں سے آپ رابطہ کریں کہ اگر کل کو آپ کو بیچنا پڑے تو ان سے رسید بنوائیں, وہ پھر پورے پیسے ہی آپ کو واپس کرتے ہیں, وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, یہ انہوں نے ایک انسینٹیو رکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھ لیں, آپ کو سونے کی فیلڈ میں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے سونے کے مسائل جاننے کے لیے. اب کتنے گولڈ سمتھ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ کئی مسائل مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں بتائیں کیا ہے, تو میں انہیں پھر کلیئر کرتا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے ایجوکیشن ہے کہ پریکٹیکلی کاروبار کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا, فلانے کے پاس ڈگری ہوگی فلانے, یعنی اب یہ مسئلہ بتانے کے لیے یہ کہیں کہ جی پہلے انجینئر صاحب 1 سال کے لیے نا کسی گولڈ سمتھ کے پاس نا وہاں پہ نا کام کرے, پھر وہ ہمیں گولڈ کے مسائل بتائیں گے. یہ جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, ان کے پاس تو قانون کی ڈگری ہوتی ہے لیکن دنیا کا ہر مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا, خواہ وہ ڈاکٹری کی فیلڈ کا ہو, انجینئرنگ کی فیلڈ کا ہو, سارے مسئلوں میں فیصلے دیتے ہیں. وہ کس طرح دیتے ہیں, وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, ان سے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں, پھر اپنے دماغ کو یوز کر کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز, وہ انہی سے سیکھ کے انہی کے مقدمے کو ریزالو کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ذہین ہونا ضروری ہے, مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں. سفر کے دوران اگر جماعت مل جائے تو کیا نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی؟ ہاں, اگر امام پڑھا رہا ہے, بخاری مسلم میں آیا کہ اگر امام مقیم ہوگا تو آپ نے پھر پوری نماز اس کے پیچھے پڑھنی. اگر امام مسافر ہے تو آپ پھر 2 فرض پڑھیں گے سوائے مغرب کے, اس کے 3 ہی پڑھنے. سفر میں جمعہ کوئی نہیں ہے جی. یہ بعض لوگ جمعے والے دن اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں, یہ جمعہ پڑھنا ہے, آگے پیچھے انہوں نے نماز کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے, جمعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے ہفتے سے. اور بھائی مسافر پہ جمعہ ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ, ہزاروں صحابہ کے ساتھ سفر کیا, آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی, حالانکہ آپ کروا سکتے تھے جمعہ. مسافر زور پڑھے گا اور زور اثر جمع کرے گا. جمعے کی نماز نہیں ہے مسافر کے اوپر. پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے, گاڑیاں نہ رکوائے, لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالے, وہ ایک اضافی کام کر رہا ہوگا. سنت یہی ہے کہ آپ نے زور پڑھ لی. کیا احادیث کی کنفرمیشن کے لیے اسلام 360 استعمال کر سکتے ہیں یا کتاب ہی کریں؟ اسلام 360 سے مدد ضرور لیں, حدیث تلاش کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے, لیکن یہ کاپی پیسٹ کرنے میں بعض اوقات سافٹ ویئر کی لمیٹیشن کی وجہ سے کوئی الفاظ مسنگ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی ٹائپنگ ایرر آ سکتا ہے. ادھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ PDF سے نا امیج لے کے نا شیئر کروایا کریں, یونیکوڈ کاپی نہ کریں. اس میں ضروری نہیں اسلام 360 میں کوئی غلطی ہو, کاپی پیسٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے, اور بعض اوقات اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ پروف ریڈنگ اتنی ذمہ داری سے نہیں ہوئی ہوتی. جو یہ پرنٹڈ کتابیں ہیں نا, یہ 4-5 مختلف علماء سے وہ پروف ریڈنگ کرواتے ہیں, اس کے باوجود بھی اکا دکا جگہ اس میں بھی غلطی آ جاتی ہے, لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام 360 کو یوز کریں. اگر یونیکوڈ میں کوئی چیز شیئر کروانی ہے تو آپ ایک دفعہ PDF سے اسے پڑھ لیں تاکہ غلطی کے چانسز نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں کبھی بھی اسلام 360 سے یا کسی اور سافٹ ویئر سے یونیکوڈ کے طور پہ حدیث اٹھا کے ہم نے نہیں لگائی ہوتی. میں ہمیشہ ہارڈ کاپی کے امیجز لگاتا ہوں. وہ تمام کتابیں ہم نے PDF فارم میں فری رکھی ہیں ahlsunnatpak.com پہ, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے امیجز لے کے شیئر کروا سکتے ہیں. کیا اسلام میں ناخن کھانا غلط ہے یا حرام ہے؟ ظاہر ہے جی غلط ہے. کھانے کیوں ہے آپ نے؟ جن کو عادت بھی ہے وہ کھاتے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, زیادہ تر تو وہ کاٹ کے پھینکتے ہیں, وہ بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے, جراثیم والا معاملہ ہے. یہ بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کے اندر ایک دفعہ ناخن کاٹنے کو مشروع فرمایا, لیکن اس طریقے سے نہیں. وہ آپ نے نیل کٹر سے یا استرے وغیرہ سے پہلے لوگ کاٹتے تھے, اس طریقے سے کاٹنا ہے.
اسے معاشرے میں نحوست کیوں؟ یہ نحوست اس طرح کی نہیں ہے، ظاہر بیماری تو ہے نا میرے بھائی، اس میں جراثیم بعض اوقات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ باقی جو پبلک میں مشہور ہے نا، وہ والی نحوست کوئی نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی جھاڑو دے دے تو نحوست ہو جائے گی، اس طرح کی کوئی اسلام میں چیز نہیں ہے، توہمات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جس پر لوگ انہیں مددگار؟ یار یہ تو بیچارے قیامت الدین خود ان سے شرمندہ ہوں گے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خود سے انہوں نے، چونکہ تصوف میں سلسلے میں انہوں نے بزرگوں کی نا کوئی ہیرارکی بنائی ہوئی ہے، جس طرح آپ کی ہوتی ہے نا کہ اوپر پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، صوبوں کے علیحدہ سے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے نا ایک تصوف کی ایک جعلی سی اپنی ایک تھریٹیکل ہیرارکی بنائی ہے کہ سب سے اوپر غوث ہوتا ہے، اس کے نیچے 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے ابدال ہوتے ہیں، یہ سارا ڈرامہ بازی ہے، اس چکر میں ان کو کہتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ وہ غوث الاعظم ہے، ان کو نہیں پتا، اور یہ تو میں نے ان کا فراڈ نکال دیا، یہ کہتے ہیں اولیاء کے سردار ہیں، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی جس کے پڑپوتا مرید ہیں جنید بغدادی کے، جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے، ان کے پیر ہیں معروف کرخی، اور ان کے پھر داؤد تائی، پھر حبیب العجمی، پھر حسن بصری، پھر مولا علی، جو انہوں نے جعلی ایک اپنا بنایا ہوا سلسلہ۔ جنید بغدادی کے آگے سے مرید ہیں ابو بکر شبلی، ان کے آگے عبد الواحد ہیں، اور ان سے آگے جا کے عبد القادر جیلانی آتے ہیں 2-3 واسطوں کے بعد، اور جنید بغدادی تو کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کے سردار جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں، اوئی بایزید بستامی، زیدہ ابا، ٹھیک ہے۔ تو اب عبد القادر جیلانی کو ہم کہاں سے بزرگ مانے؟ ان کا تو لکڑ دادا پیر کہہ رہا ہے کہ بایزید بستامی اولیاء کا سردار ہے، دونوں ہی فراڈ ہے۔ ہمارے نزدیک اولیاء کے سردار ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ آخری پرچی، الحمدللہ۔ والد وفات پا چکے ہیں اور والدہ جزا تقسیم کرنے نہیں دے رہی، ہم بہن بھائیوں کی رضامندی ہے کہ تقسیم ہو۔ کورٹ میں جائیں، سیدھا سا مسئلہ ہے، وہاں والدہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس طرح کے سارے مسائل کا حل عدالتیں ہیں، اور یہ وراثت کے جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا، ایک وہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتا، 6-7 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے بھی اپنے قریبی رشتے داروں میں اس طرح ایک بھائی جو ہے وہ بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں تھا بہنوں کو دے رہا، کورٹ میں گئے ہیں تو اپنے ہتھی دیتا ہے، پھر انہیں زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ یہ جو کیسز زیادہ عرصہ چلتے ہیں وہ اس صورت میں چلتے ہیں کہ جب کچھ ورثاء میں سے فوت ہو جائیں اور ان کی اولادیں دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوئی ہوں، کوئی ایک ملک میں بیٹھا ہو، کوئی دوسرے ملک میں، پھر ان سے ان کو وہ ایفیڈیوٹ منگوانا پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے کیسز لمبے ہوتے ہیں۔ جو اس قسم کے کیسز ہیں یہ 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا، 1.5-2 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، 1 سال کے اندر۔ تو بہتر یہ کہ آپ کورٹ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس میں بے شک آپ کی ماں چیختی رہے کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی، یہ وہ، پھر ان کو آپ نے میرے کلپ دکھانا ہے کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں، کیونکہ وراثت کے قوانین قرآن میں آئے ہیں، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو ماں باپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ انہیں پھر یہی بتایا جائے گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ابا جی اب جب باغی ہو گئے ہیں اللہ رسول کے، پھر انہیں یہ بتایا جائے گا۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، نہ کسی کی ماں سے نہ کسی کے باپ سے، لیکن جب ماں باپ جو ہیں وہ بدماش بنے ہوئے، قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی بچیوں کو نقاب نہیں کرنے دیتے، بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے، رفع الیدین نہیں شروع کرنے دیتے، تو پھر رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے نا۔ پھر تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا تھا، اس دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا، تو بچ جاؤ۔ تو یہ تو نہیں ہم کروا رہے، ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پیو تو شاہی کوئی نہیں۔